السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ، میں بھی اچھی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 229 تک ہو چکا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 230 کریں گے، یعنی کہ 230 نمبر کی آیت کو آج ہم اور آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا، تو ضرور ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ ویڈیو سے کچھ بھی سیکھے تو اس کو ضرور شیئر کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے، لیکن پہلے خود سیکھنا ہے۔ پہلے خود سیکھے، آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو میری ویڈیو سے کچھ فائدہ پہنچا ہے، آپ نے کچھ سیکھا ہے، تبھی اس ویڈیو کو شیئر کرے اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں، یہ لفظ کیا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا۔ سب سے پہلے فَإِن، لفظ فَإِن، اس میں حرف فا ہے جو کہ بالکل آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے، اور یہ بیچ میں جو الف ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ ہے، اسے حمزہ کہیں گے۔ جب بھی کسی الف کے اوپر آپ کوئی بھی سائن، ٹھیک ہے، کوئی بھی سائن، کوئی بھی حرکت، سائن سے مراد ہے کوئی سمبل، یا وہ تشدید کا سمبل ہو، یا وہ سکون یعنی کہ جزم کا سمبل ہو، یا پھر حرکات یعنی کہ زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، کچھ بھی الف کے اوپر آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہے گا، پھر وہ حمزہ میں بدل جائے گا۔ تو آپ کو وہاں پر حمزہ کہنا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر الف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو اس کو الف نہیں بولیں گے، حمزہ زیر ای بولیں گے۔ اسی طریقے سے ادھر آ جائیں، یہاں پر دیکھیں یہ بھی الف ہے نا، یہ بھی الف ہے اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہے تو اس کو ہم الف کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے جس الف کے اوپر کوئی حرکت، کوئی سمبل، کوئی سائن آ جائے، پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ تو یہاں پر فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان۔ اب یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد والا حرف کو دیکھیں گے، کون سا حرف ہے؟ حرف طا۔ کیا ہے؟ طا۔ تا نہیں بولنا، تا بولیں گے تو یہ حرف ہو جائے گا یہ والا۔ یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ قا، موٹا کر کے، ٹھیک ہے، بولڈ پڑھنا ہے، بولڈ، موٹا، گول کر کے، طا، طا، طا۔ اور یہ کیا ہے؟ تا۔ آواز میں فرق سمجھ آ رہی؟ یہ حرف کیا ہے؟ تا، اور یہ کیا ہے؟ طا، منہ کو گول کر کے، طا، ٹھیک ہے۔ تو اب نون ساکن کے بعد حرف طا آ گیا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اخفا کا قاعدہ کریں گے۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں ناک میں نون کی آواز کو چھپانا۔ اخفا کرتے ہوئے آواز مخرج کو نہیں لگتی بلکہ ہوا میں ہوتی ہے۔ جب بھی آپ اخفا کو ادا کریں گے تو اپنے آپ میں یہ محسوس کریں کہ آپ کی جو زبان ہے وہ کہیں ٹچ تو نہیں ہو رہی۔ اگر ٹچ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اخفا صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ تو اخفا میں زبان کہیں پر بھی ٹچ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ فَإِن، فَإِن، زبان بالکل ہوا میں ہے، فَإِن بالکل مخرج سے ہٹا ہوا ہے۔ اگر لگا دیں گے تو کیا آواز آئے گی؟ فَإِن، ایسا آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو زبان کو ٹچ نہیں کرنا، بالکل الگ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن، یہ ہے اخفا۔ آگے طَلَّقَهَا، طا لام زبر طل، لام زبر لا، طل، طل، طا کو موٹا رکھنا ہے، لام کو بالکل بھی موٹا نہیں کریں گے، طل، طل۔ اس کے بعد قا، قاف بھی موٹا حرف میں سے ہے، یعنی کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ الف سے یا تک جو قاعدہ ہے اس میں الف سے یا تک جتنے حروف ہے
اس میں کچھ حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کچھ باریک پڑھے جاتے ہیں. تو موٹے پڑھے جانے والے حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے اور باریک پڑھے جانے والے حروف کو حروف مستفیلہ کہا جاتا ہے. تو یہ حروف مستعلیہ یعنی کہ جو موٹے پڑھے جاتے ہیں اس میں سے قا بھی ہے اور قاف بھی ہے، تو دونوں کو ہمیں موٹا ادا کرنا ہے. اور حروف مستعلیہ ہر حال میں موٹا ہوگا، چاہے اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو اسے موٹا ہی پڑھا جائے گا. جیسے کہ فَإِن طَلَّقَهَا، طَلَّقَهَا سمجھ آ رہی؟ طَلَّقَهَا سمجھ آ رہی؟ طَلَّقَهَا. غور و دھیان سے سنیں تو سمجھ آئے گا کہ ہم طا کو اور قاف کو موٹا ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ سمجھ آ گیا. طَلَّقَهَا ہاں میں الف مدہ. تو یہ دونوں لفظ ادا ہو گیا. آگے چلیں گے. فلا، فا زبر فا، لام الف زبر لا، یہاں پر ہم الف مدہ کریں گے. یہاں دیکھیں الف خالی ہے اور الف خالی سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، تو یہاں پر ہم الف مدہ کر رہے. فلا، ایک الف کھینچ دیا. آگے چلیں گے. تحل، تا زبر تا، ہا لام زیر حل، حل حل کیا پڑھیں گے؟ حل حل حل. ہل نہیں بولنا، ہل بولیں گے. ہل اگر بولیں گے تو یہ والی ہا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیا کہنا ہے؟ حل حل حل، بالکل سینے کی طرف سے. حل حل حل، لام پیش لو. تحلو تحلو. آگے لہو، یہ منہ سے نکالیں گے. ہو 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 اس طریقے سے. لہو، ہو میں بھی ایک الف کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ الٹا پیش ہے، اور الٹا پیش کس کے برابر ہوتا ہے؟ واو مدہ کے برابر. تو یہاں پر ہم اس کے برابر کھینچیں گے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، آگے چلیں گے. مِن بَعْدُ، اب یہاں پر دیکھیں میم کو ہم، یہاں پر نون ساکین ہے نا، نون ساکین ہے، اس کے اوپر چھوٹی سی میم بھی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور نون ساکین کے بعد حرف با ہے، تو یہ اقلاب کا قاعدہ ہوا. اقلاب کے معنی ہے بدلنا. کیا معنی ہے؟ بدلنا. تو جب بھی اقلاب کا قاعدہ ہوگا وہاں پر آپ دیکھیں گے علامت کے طور پر چھوٹی سی میم آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس نون کو، یہ جو نون ہے نا، نون کو اس چھوٹی سی میم سے ہم بدل دیتے ہیں. تو میم کو میم سے بدل کر ہم غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. اب کچھ لوگ سوچتے ہیں غنہ بھی اور اخفا بھی کیسے؟ تو دیکھیے غنہ کے معنی کیا ہے؟ غنگنی آواز ہے نا، غنگنی آواز کہتے ہیں نا. غنہ کے معنی ناک میں آواز کو روکنا، اور اخفا کے معنی ہے چھپانا. تو دیکھیے 10% اخفا ہوتا ہے، یعنی کہ بہت کم اخفا معلوم ہوتا ہے. اب آپ چاہے اخفا پہلے کر لے اور 90% غنہ بعد میں کرے، چاہے آپ غنہ پہلے کر لے اور اخفا بعد میں کرے، بہرحال دونوں ہوگا. ٹھیک ہے، چھپانے کا کام بہت ہلکی سی معلوم ہوگی، جیسے کہ مِن بعد اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو غنہ اور اخفا دونوں ہوتا ہے. بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دونوں کیسے؟ تو دونوں ہوگا. چھپانے کا بھی تھوڑا ہلکا محسوس ہوگا، وہ کہلاتا ہے اخفا، اور غنہ 90% ہم یہاں پر کریں گے. جیسے کہ مِن بعد، مِن غنہ ہو رہا، مِن، پھر مِن، روکتے ہوئے آواز کو ہلکی سی ناک کی طرف لے کر جائیں گے تو اخفا ادا ہو گیا. مِن، اس طریقے سے. مِن، ایسا. مِن بعد، بعد، با عین زبر با. تو یہ اقلاب کا قاعدہ سمجھ آ گیا؟ کوئی کنفیوژن ہو تو کمنٹ کریں. تو یہ سمجھ میں آ گیا. زیادہ ہم غنہ کرتے ہیں اور اخفا بہت ہی ہلکی سی معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آ جائیں گے. با عین زبر با، عین کو ظاہر کرنا ہے. با، با، اور دال پیش دو. بعد، بالکل آسان ہے، بس عین کو صحیح طریقے سے یہاں پر نکالنا ہے، جو کہ اگر نہیں نکلتا تو مشق کی ضرورت ہے، مشق کرے. آگے حتی،
हा ता ज़बर हत, ता खड़ा ज़बर ता, एक अलिफ खींचेंगे, हत्ता, हत्ता। आगे तंकीह, ता नून ज़बर तंग, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इख्फा का कायदा, क्योंकि नून साकिन के बाद हर्फ काफ आ रहा है और हर्फ काफ इख्फा के जो 15 हरूफ है उसमें से एक है। तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे, यानी कि नून की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। तंकीह, तंकीह। ठीक है, आगे चलें। ज़ौजन, ज़ावाओ ज़बर ज़ौ, ज़ौ। अब देखिए ज़ा की जो अदायगी है ना, इसको हम सीटी नुमा निकालते हैं, ज़ा, ज़ा, ज़ा। देखिए सीन, सौद और ज़ा तीनों का मखरज एक है और तीनों के अंदर हर्फ सफ़ीर वाली जो सिफत है वो पाई जाती है। ठीक है, सफ़ीर के माना है सीटी नुमा, तो सफ़ीर वाली सिफत जब किसी हर्फ के अंदर पाई जाएगी तो उसकी अदायगी के वक्त आपकी आवाज़ सीटी नुमा अदा होगा। जैसे कि ज़ौ, ज़ौ, ऐसा, ज़ौ, 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 ज़ौजन, ज़ौजन। ज़ा और जीम दोनों अलग अलग है, बाज़ औक़ात दोनों एक तरह से लोग निकालते हैं, जौजन पढ़ेंगे, कुछ लोग जीम की जगह पे ज़ा की आवाज़ निकालते हैं, जो कि गलत है। दोनों अलग अलग साउंड है, अलग अलग हर्फ है, मखरज भी अलग है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? ज़ौजन। अब यहाँ पर देखिए ज़ा की तो अदायगी आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर वाव साकिन से पहले क्या है? ज़बर है। यहाँ पर हम वावलीन करेंगे, यानी कि नरमी के साथ इसकी अदायगी होगी, जैसे कि ज़ौ, 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 ज़ौ। ठीक है, जल्दी और नरमी, लंबा नहीं करना, झटका भी नहीं देना। आगे जन, जीम दो ज़बर जन। अब दो ज़बर की तनवीन और उसके बाद हर्फ गैन आ गया, तो यहाँ पर हम इजहार का कायदा करेंगे, यानी कि नून की आवाज़ को ज़ाहिर करना है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर नून कहाँ से आ गया भाई, यहाँ पर तो नून है ही नहीं, यहाँ तो जीम है और जीम के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है। तो देखिए ये जो तनवीन है ना, तनवीन और नून साकिन की आवाज़ जो है ना यकसा यानी कि बराबर होती है। इस तनवीन में भी नून छुपा हुआ है, जैसे कि हम जब पढ़ेंगे जीम दो ज़बर जन, क्या पढ़ते हम? जन। एंड में क्या आ रही है? नून की आवाज़ आ रही है ना, तो तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसा, यकसा होती है। होने का क्या मतलब है? यकसा के माना है बराबर, एक जैसा, सेम टू सेम। तो जब भी आपको ऐसा कन्फ्यूज़न हो ना कि यहाँ पर तो नून है ही नहीं, तो नून छुपा हुआ है, तनवीन के अंदर जो है ना नून की आवाज़ छुपी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर तनवीन के बाद गैन आ गया, तो यहाँ पर हम इजहार का कायदा करेंगे, नून की आवाज़ को जाहिर करेंगे और निकल जाएंगे। यहाँ पर देर बिल्कुल भी नहीं करना। तो हम पढ़ेंगे ज़ौजन गैरह, गैरह, गैन या ज़बर गै, या साकिन उससे पहले ज़बर। यहाँ पर भी हम क्या पढ़ेंगे? याइलीन का कायदा करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ज़ौ में किया उसी तरीके से गै में करेंगे। वावलीन और याइलीन कब होता है? जब वाव साकिन से पहले ज़बर आए तो वावलीन, जब या साकिन से पहले ज़बर आए तो याइलीन। ठीक है, समझ आ रही? दोनों किस सूरत में होता है? ज़बर आने की सूरत में। तो यहाँ पर हम याइलीन कर रहे हैं और यहाँ पर हम वावलीन कर रहे हैं, और गैन की अदायगी मोटे तरीके से करेंगे क्योंकि ये भी हरूफ मुस्तालिया में से एक है। तो हम पढ़ेंगे गैरह, और रा भी मोटा क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है। देखिए रा के ऊपर ज़बर आ गया ना तो इसे मोटा पढ़ेंगे, अगर ज़ेर होता तो बारीक करते। तीन हरूफ ऐसे हैं जो कभी मोटे और कभी, यानी कि किसी शर्त की बिना पर वो मोटा पढ़ा जाता है और नहीं तो उसे फिर बारीक पढ़ेंगे। अगर उसके पीछे कोई शर्त आ गई तो उसे मोटा पढ़ा जाता है। वो तीन हरूफ क्या है? अलिफ, लाम और रा, ये तीन हरूफ है। रा की सूरत में मोटा होता है जब उसके ऊपर ज़बर या पेश आ जाए, और अगर उसके नीचे ज़ेर आ जाए तो बारीक। तो ये तीन हरूफ ऐसे हैं जो कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। तो यहाँ पर रा को मोटा पढ़ेंगे और हा उल्टा पेश हु, जब यहाँ पर स्टॉप करेंगे तो हा के ऊपर सुकून लगाएंगे। गैरह, क्या पढ़ेंगे? गैरह, हा की आवाज़ बिल्कुल आनी चाहिए। गैरह,
راہ راہ، ہا اینڈ میں آنی چاہیے، ادا ہونی چاہیے صحیح طریقے سے. آگے فَإِن طَلَّقَهَا، سیم اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہاں کیا. نون میں ہم اخفا کریں گے، طا کو موٹا رکھیں گے، لام کو باریک، پھر قاف کو موٹا اور حامی الف مدہ. فَإِن طَلَّقَهَا طَلَّقَهَا، ٹھیک ہے. آگے فَلَا جُنَاحَ، فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا جناح، فلا میں الف مدہ جیسے ہم لوگوں نے یہاں پر کیا. اس کے بعد جناح، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، الف مدہ، ہا زبر ہا، ہا کی ادائیگی کرے سینے کی طرف سے. جناح جناح جناح. اب دیکھیے ملا کر جب پڑھیں گے تو کیسا ہوگا. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ، ٹھیک ہے. سب برابر ہوا، الف مدہ بھی ہوا، یہاں بھی ہوا، یہاں بھی طا بھی موٹا، قاف بھی موٹا، سب ہوا برابر. آگے چلے عَلَيْهِمَا، عین زبر عا، لام یا زبر لی. عین میں ہم زبر کا قاعدہ کر رہے، عین کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرے. لام یا زبر لی میں ہم یائلین کا قاعدہ کر رہے ہیں. دیکھیے یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو یائلین نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے، ہاں زیر ہی جلد ادا کریں گے. میم الف مد زبر ما، یہاں پر پھر ہم الف مد، دیکھیے حرف مد ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے لفظ کے ساتھ آ رہا ہے تو یہاں پر ہم مد منفصل کا قاعدہ کریں گے. 3 سے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے. جیسے کہ علیہما ان یتراجعا، یہاں پر ہم نے کیا کیا، مد منفصل کا قاعدہ. لئی میں ہم نے یائلین کیا، ہا کو جلد ادا کریں گے. اس کے بعد حمزہ نون زبر ان. اب یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے نا، نون ساکن کے بعد حرف یا آ گیا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، ادغام ناقص کا قاعدہ غنے کے ساتھ ملائیں گے، یعنی کہ غنہ کرنا ہے یہاں پر. اب دیکھیے ادغام ناقص کا جو قاعدہ ہے نا وہ 4 حرف میں ہوتا ہے، یا واو میم نون، ٹھیک ہے. تو یہ 4 حرف جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے گا وہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے ملاتے ہوئے. تو ہم یہاں پر جب پڑھیں گے تو آئیں، اس طریقے سے آئیں یتراجعا، یترا الف مدہ، را کو موٹا، جعا جعا، عین الف مد زبر عا. اب یہاں پر پھر حرف مد ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں، یہاں پھر مد منفصل کا قاعدہ، ٹھیک ہے. آگے ان ظنّا، یہاں پر دیکھیے نون ساکن اور نون ساکن کے بعد حرف لا، کیا ہے لا. لا میں نا سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، موٹا کر کے ادا کریں گے لیکن سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. جیسے کہ لا، کیا پڑھیں گے لا لا لا، اس طریقے سے، ٹھیک ہے. ان ظنّا، یعنی کہ نون مشدد کا غنہ بھی اور حرف مد آ گیا تو یہاں پر کھینچنا بھی، ٹھیک ہے، دونوں کرنا ہے. اور اس سے پہلے تو اخفا ہے ہی، تو جب ان 2 حرف لفظوں کو ادا کریں گے تو پہلے اخفا، اس کے بعد نون مشدد کا غنہ، اس کے بعد مد بھی، ٹھیک ہے، تینوں چیز ادا کرنا ہے. اس کے بعد ان یقیما، این، پھر ادغام ناقص کا قاعدہ کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف یا آ رہا ہے. آگے قی یا مدہ اور ما الف مدہ. این یقیما یقیما یقیما، دونوں کو برابر. آگے حدود اللہ، ہا پیش حو، دال وا پیش دو، حدو حدو، دال لام زبر دل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی. جب اسٹاپ کریں گے تو ہا کا زیر ہٹا کر یہاں سکون لگائیں گے. حدود اللہ، اینڈ میں ہاں آنی چاہیے. حدود اللہ
فور ایگزامپل اگر کوئی اس طرح سے رکے حدود اللہ تو ہا کی آواز نہیں آئی، تو ہا کو بھی ادا کرنا ہے، ہا کا جو حرکت ہے وہ ہٹے گا پر ہا تو ادا ہوگا، ہا تو ہے نا سکون کے ساتھ یہاں پر اسٹاپنگ کی صورت میں، تو ہا کو بالکل ادا کرنا ہے، بعض اوقات ہا ادا نہیں ہوتا تو ہا کو بالکل ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اب یہاں پر سیم اسی طریقے سے وَتِل واو زبر وا تا لام زیر تل، بالکل آسان سمپل ملا دیں گے کاف زبر کا۔ دیکھیے بعض اوقات نا لوگ پوچھتے کہ یہاں پر جو ملا دیا تو وہاں پر کون سا قاعدہ ہوا، تو یہاں پر بہت ہی آسان ہے، یہاں پر جزم کا قاعدہ ہوا۔ یہاں پر دیکھیے جب ہم اجرا کریں گے تو کیسے کریں گے وہ غور سے سنیں تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا۔ واو زبر وا، واو کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں، ٹھیک ہے۔ آگے تل، تا لام زیر تل، اب دیکھیے لام کے اوپر سکون ہے، ٹھیک ہے، سکون ایک علامت ہے، سکون والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملاتے ہیں، جیسے کہ تا لام زیر تل، تو بالکل یہاں پر سکون کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ سکون کا قاعدہ کیا ہے کہ جب بھی کسی حرف کے اوپر سکون آئے گا تو وہ اپنے پیچھے والے حرف سے ملے گا۔ اب اس میں بھی ڈیفرنٹ قاعدے بن جاتے ہیں، جیسے کہ اگر وہ سکون والا حرف حروف قلقلہ میں سے ہے تو قلقلہ بن جائے گا، قلقلہ کرنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو قلقلہ نہیں کرنا۔ تو بس سمپل سا طریقہ ہے، سکون کا قاعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے پیچھے والے حرف سے ملتا ہے، بس اتنا ہی سا قاعدہ ہے۔ تو وَتِلْكَ بالکل آسان۔ آگے حدود اللہ، سیم اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہاں پر ادا کیا۔ حاضر ہی، لفظ اللہ کا لام موٹا کریں گے کیونکہ یہاں پر پیش ہے، یہاں بھی ہم نے موٹا کیا کیونکہ یہاں پر زبر ہے، لیکن اگر زیر ہوتا تو زیر کی صورت میں لفظ اللہ کا لام کو ہم باریک رکھتے، یہاں پر ہمیں دونوں جگہ موٹا رکھنا ہے۔ آگے یبینوہا، یا پیش یو، با یا زبر بئی، کیا ہے بئی، بینوہا، بینوہا، دیکھیے یا میں نا یا کی جو آواز ہے تھوڑی سخت ہوگی، اور یہاں پر ایک قاعدہ بنتا ہے جو کہلاتا ہے نبر کا قاعدہ۔ نبر کا قاعدہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن جنہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے ان کو بتایا گیا ہوگا، کیونکہ یہ جو 5-6 سال کی جو ہوتی ہے جرنی اس میں بتایا جاتا ہے کہیں نہ کہیں، تو جنہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ان کو پتا ہوگا نبر کا قاعدہ۔ تو نبر کا قاعدہ کیا ہے؟ نبر کسی کوئی ایسا حرف جو لفظ کے بیچ میں ہو، کسی لفظ میں آئے، جیسے کہ یہاں پر لفظ میں ہے نا یبینوہا، یا آ رہا اور یا کے اوپر شد بھی ہے، تو یہاں پر نبر کریں گے۔ تو نبر کہتے ہیں ایک اسپیسیفک جو لیٹر ہوتا ہے اس کی آواز کو بلند کرنا، بلند یعنی کہ وہ لفظ میں اس لیٹر کی جو آواز ہے وہ اونچی معلوم ہوگی، جیسے کہ یہاں پر یا پر نبر کریں گے تو یا تھوڑی لاؤڈ کریں گے، کس طریقے سے؟ یبینوہا، یینوہا، یبینوہا، یینوہا، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو نبر کا قاعدہ بھی انشاءاللہ تعالی احکام التجوید کا جو کلاسز میں نے شروع کی ہے انشاءاللہ اس پر بھی ہم بنائیں گے، نبر پر بھی بنائیں گے، اور بھی بہت ساری تجوید کے حوالے سے جو احکام التجوید کی جو سیریز ہے آتی ہے ہوتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو پڑھائیں گے۔ تو یہاں پر یا کو تھوڑا لاؤڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یبینوہا، اگر پڑھ دے کوئی یبینوہا بالکل سمپل سا تو نہیں، یا کو یہاں پر لاؤڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یبینوہا، آگے لقومی، لقومی، لام زیر لی، قاف واو زبر قو، یہاں پر واو لین، لقومی، می میں پھر ہم کریں گے ادغام ناقص کیونکہ 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد حرف یا آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے لقومی، لقومی یعلمون، یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم وا پیش مو، اور نون زبر نا، یہاں پر سٹاپ جب کریں گے تو نون کے اوپر سکون آئے گا، منہ میں واو مدہ ہوگا، یا میں عین کی ادائیگی کرنی ہے، اور لمون، لام کو جلد پڑھیں گے۔ ایک بار اوپر سے دیکھیں، اور سارے قواعد جو میں نے ابھی بتائے ہیں سب کو مد نظر رکھنا ہے، کہیں پر میں غلط ہو جاؤں تو آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے غلط پڑھا، ٹھیک ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ہر ایک کو ایک دوسرے کی اصلاح کرنی چاہیے، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اب غور و دھیان سے سنیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ تو 4 لائنز کی جو یہ آیت ہے یہ شکر الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم آگے پڑھیں گے، اس کی خوب پریکٹس کرے اور خوب مشق کرے۔ اس طریقے سے ہم ایک ایک آیت کو کر کے پورے قرآن کو مکمل کریں گے۔ آپ کو میرے چینل پر نورانی قاعدہ، احکام التجوید، دعا کی سیریز مل جائے گی، اس کے بعد حدیثوں کی سیریز مل جائے گی، اس کے بعد قرآنی دعا کی سیریز مل جائے گی۔ تو ہر ایک چیز میرے پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گا اور وہاں سے جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ قرآنی دعا بہت اچھی دعا میں نے ڈالی ہوئی ہے، وہ ہر چیز کی دعا آپ کو وہاں پر مل جائے گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔